بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چھوٹی چھوٹی خبریں تو بہت ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ مین پروگرام شروع کرنے سے پہلے ذرا وہ مزاحیہ قسم کا کیس آج کل شروع ہے کہ توشہ خانہ جو ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کے اندر جہاں طوائف ہوتے ہیں، تو ان کی کوئی پتہ نہیں کیا ناجائز تقسیم ہوئی ہے کہ یکدم راتوں رات ایک دن حکومت کو خیال آیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک کیس کر کے ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا جائے، کہ ان کو پتہ ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، اور ایبسکونڈر کے چکر میں ان کی جائیدادیں جو ہے ضبط کر کے نیلام کر دی جائیں۔ تو کل پرسوں ہماری پھر وہی جو جیسے ہمارا چل رہا ہے عدالتی نظام کہ ہٹلر کے زمانے میں جو نازی کورٹس ہوا کرتی تھی کہ وہ سامنے لوگ بیچارے اپنی مقدمہ پیش کر رہے ہوتے تھے، اور میں ایک وہ فلم دیکھی تھی میں نے انگریزی کی، اس میں ججز جو تھے وہ پھول بنا رہے ہوتے تھے اور کوئی سینری یا کوئی آرٹ ورک کر رہے ہوتے تھے، یعنی کہ ان کو کیس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، آخر میں ایک فیصلہ لکھا ہوتا تھا وہ پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ تو یہ وہ نازی کورٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر دندناتی پھر رہی ہیں، لیکن چونکہ آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے۔ پہلے یہ نچلی عدالتوں میں ہوتا تھا، ہائی کورٹ سے کچھ ریلیف ملتے تھے، کچھ ہائی کورٹ کی سے ہو جاتا تھا تو سپریم کورٹ سے ملتے تھے، لیکن آپ نے سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج بھی دیکھی ہے، سپریم کورٹ کے تھرو میں نے واٹس ایپ جی آئی ٹی بھی دیکھ لی تھی نواز شریف کے پاناما کیس کے اندر۔ تو یہ سب کچھ پاکستان میں ہوا ہے اور یہ ہوتا رہا، اور اس میں پہلے بھی تبصرے کرتے رہے۔ تو یہاں پہ چونکہ یہ نظام چل رہا ہے تو اس لیے یہ عدالتیں تو پھر ایسے ہی ہیں ہماری، کہ اس میں سے کچھ اچھائی کا پہلو بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اور بھی کئی سپریم کورٹ میں کئی ججز ہیں جن کو واقعتاً انسان جو ہے ان کا نام آتا ہے تو احترام سے سر جھک جاتے ہیں، لیکن عمومی صورتحال جن کے ہاتھ میں اس وقت کنٹرول ہے پاکستان کے مختلف فیصلوں کا، انتظامی امور کا، تو وہ اس میں یہ سمجھے کہ بدنیتی، کھوٹ پن، فراڈ، مکر، جھوٹ، وہ سب کو اندر داخل ہو چکا ہے۔ اب بات اتنی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی جائیدادیں پہلی دفعہ نہیں نیلام ہو رہی۔ مشرف کے زمانے میں بھی ان کا جو ماڈل ٹاؤن کا ربائی گھر ہے وہاں پہ کوئی دستکاری سینٹر بن گیا تھا، اور کوئی جائیداد کدھر چلی گئی تھی، کوئی کدھر چلی گئی تھی، اور ساری واگزار ہو گئی تھی۔ تو چلو یہ ہوتا ہے، اس سے اگر اس کا کوئی گزارا چل گیا مشرف کا، کہ آج مشرف جس عزت و وقار کے ساتھ موجود ہے، کہ آج اگر تصور کریں کہ نواز شریف پاکستان آئے تو کیا حشر ہوگا، کس قسم کا چشم تصور میں منظر دیکھیں، اور اگر مشرف پاکستان آئے تو کیا منظر ہوگا، ابھی دیکھ لیں۔ یہ اسی کو ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ایک شخص جو ہے ملک آنے سے ڈر رہا ہے، اور نواز شریف جب وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کے اس کو پوری طریقے سے اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ کورونا ایک بہت ہی پریشان کن حد تک بڑھ چکا ہے، اور پہلا جب کورونا تھا تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ کورونا جس طریقے سے ہم نے اس کو یہاں پہ اس کا ماجگاہ بنایا، ایران سے زائرین آئے، کوئی ہمیں پتہ نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھے، اللہ نے کرم کیا کہ کورونا آیا ہی نہیں ہے، چھوڑا سا دروازہ ہمارا کھول کے پاکستان کا پھر واپس چلا گیا۔ اب جب آیا اس طریقے سے ابھی بھی نہیں آیا جو انڈیا میں آیا ہوا ہے یا یورپ میں آیا ہے یا باقی ملکوں میں آیا ہے، اور جس سے کہ ان کو فائٹ کرنا پڑا ہے، لیکن آج ہم کولیپس کر گئے۔ جب پچھلی دفعہ بھی آیا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی تھی، میں نے کل بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا اس تقریر میں کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ وزیر اعظم صاحب کو چونکہ سمجھ نہیں ہے اور وہ معاملے کو الجھا دیں گے، مزید خرابی کریں گے۔ یہ بات اب ہر زبان خاص زد عام ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ اپنی سروسز پیش کی اور چیف منسٹرز کو کہا کہ ہمیں وہ اختیارات دو تاکہ ہم آگے سنبھالیں۔ لیکن اہم بات یہ کہ جب فوج آئی تو، اور فوج جب بھی آتے یہی ہوتا ہے کہ 2-3 دن بڑے ان کا روب داب ہوتا ہے، جو مارکیٹس میں جاتے ہیں، جب وہ ٹیکس کے لیے لوگوں کی تلاشیاں لے رہے ہوتے ہیں، معاشرہ لگتے ہیں، پھر 3-4 دن کے بعد لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایٹیز ہو جاتے ہیں، ایک بے تکلفی ہو جاتی ہے، اور اس بے تکلفی کے ماحول میں فوج بھی اسی طریقے سے بے بس ہو جاتی ہے جس طریقے سے ہماری اس سے پہلے پولیس یا باقی لا انفورسنگ ادارے یا قانون نافذ کرنے والے جتنے محکمے ہیں وہ سارے بے بس رہتے ہیں یا غیر مؤثر ہوتے ہیں۔ اب فوج کو بلایا وزیر اعظم نے کس لیے ہے؟ فوج کو بلایا ہے جی ماسک پہنانے کے لیے اور کرونا پروٹوکول کو نافذ کرنے کے لیے۔ ہے اس ملک میں جس کے اندر اتنی بڑی پولیس فورس ہے،
جس میں آئی جیز ہیں، جس میں بے شمار قسم کے پروفیشنل آفیسرز ہیں، ایک سے ایک بریلینٹ افسر ہے، اور اس ملک کے اندر آپ پولیس کے معمولی سا کام ہے، ایک قانون ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ میں، جیسے کہ ٹریفک لائٹس، جیسے کہ اس کی ہم نہیں پابندی کروا سکتے، جیسے کہ ٹریفک کو آج تک ہم ریگولائز نہیں کر سکے پورے پاکستان کے اندر کسی کونے میں، کراچی، لاہور، پشاور، کسی جگہ پہ کوئی آرگنائز نہیں ہوتی، لائنیں بنوا لیں، کچھ کر لیں، معمولی کام ہے، معمولی بڑے ہینیس کرائم والے جرائم نہیں ہیں جو پولیس نے ڈیٹیکٹ کرنے ہیں، تو وہاں کے فوج کرائے، حیف ہے۔ یہ فوج کیسی ہے کہ جس پہ اوپر ہم 11-12 ہزار ارب روپیہ جو ہے خرچ کرتے ہیں دشمن کے خلاف، چنانچہ تیار ہم نے کی ہے کس بڑے مقصد کے لیے، استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو ماسک بنانے کے لیے۔ اس لحاظ سے یہ حکومت بڑی خوش قسمت ہے کہ اقتدار میں لانے سے لے کے، سیاسی امور چلانے سے لے کے، انتظامی معاملات نپٹانے سے لے کے، اقتصادی بحالی کی صورتحال اور اسے نپٹنے سے لے کے، ماسک پہنانے تک، فوج اس حکومت کو بالکل اس طریقے سے اویلیبل ہے جیسے گھڑے کی مچھلی۔ اتنا قیمتی، اتنا اہم ادارہ جس سے کشمیر کو آزاد کروانا تھا، جس نے ہمیں ہندوستان سے بچا کے رکھنا تھا، جسے ہمیں دشمن کو پاکستان سے باہر رکھنا تھا، اس کی موجودگی میں شاید وہ تو ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے۔ سیاچن چلا گیا، مشرقی پاکستان چلا گیا، سر کریک کے اوپر ہم نے ایک بڑا ہی تکلیف دہ معاہدہ کیا، 62 کے اوپر وہاں زمین دے دی، بہت ساری پانی ہم دے بیٹھے، جن معاہدوں پہ کام کرنا تھا، انڈیا نے جو خلاف ورزی کرنی تھی، جتنے ڈیمز بنانے تھے، جتنا پانی ڈائیورٹ کرنا تھا پورا کشمیر سے نہ غیر قانونی طور پہ، اس میں تو ہم سب ہمارے افواج پاکستان جو ہے کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکی، نہ پاکستان کو 2 لاکھ ہونے سے بچا سکی، نہ سیاچین کو بچا سکی، نہ کشمیر کو جو انڈیا نے اینیکس کیا تو اس کو کچھ کر سکے، بلکہ ہمارے اوپر ایک انڈیا میں دہشت گردی پھیلانے کی جو کالک ہے یا داغ ہے وہ لے کے ہم دنیا پھر رہے ہیں۔ FATF ہمارے سر پہ کھڑا ہے، IMF ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ ان حالات میں اب فوج کو میرا خیال ہے کہ اب ماسک پہنائیں گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فوج لوگوں کو ماسک پہنا سکتے ہیں، نہیں، مجھے غرض یہ ہے کہ ہم نے اتنے بڑے دائرے کو بہت ہی انڈرمائن کیا ہے۔ اب اس میں کون شامل ہے سازش میں، میں ایسے قاصر ہوں، لیکن فوج کے کابرین کم از کم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ فوج نہ لوگوں کو ڈنڈا چلا سکتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی لڑائی ہو جائے، ہماری قوم بڑی وسیل ہے، کوئی ہاتھا پائی ہو جائے تو کیا فوج بندوق چلائے گی دکاندار کے ساتھ لڑائی میں؟ اور کیا لاٹھی چلائے گی؟ لاٹھی ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، لاٹھی پولیس کے پاس ہوتی ہے۔ اور کیا فوج کو لاٹھیوں والی فوج بنانا ہے؟ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ادھر سے پھر سب سے اہم واقعہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کل سے باہر آ چکے ہیں۔ اب لوگوں کے اندر پتہ نہیں اب کہ ہم سیاسی سمجھبوجھ کی کمی ہے یا ہمارے اندر جہالت ہے۔ شہباز شریف صاحب چلو مان لیا کہ مفاہمتی ہیں، تو یہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اس پولیٹیکل پارٹی میں ایک بہت اچھے ایڈوائزر ہیں نواز شریف صاحب کے، مشورہ دے سکتے ہیں۔ مشورہ دینے میں مسلم لیگ کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ مؤثر مشورہ دینے والے ہیں۔ ہونی وہی ہے جو کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، سیاست وہی چلنی ہے جو نواز شریف صاحب چاہیں گے۔ ہاں، اگر نواز شریف صاحب مفاہمتی پالیسی کا چلاتے ہیں تو تھپکی پیچھے سے نواز شریف صاحب کی ہوگی۔ اب اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کون سی سیاست کر سکیں گے، کیا مفاہمتی؟ زیادہ یہی ہے کہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب چونکہ ایک حسد میں، تکلیف میں، پریشانی میں پھر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پھر ان کو جیل میں ڈال دیں، اور یہ جو ہائیڈ اینڈ سیک لگی رہے کہ کوئی کبھی اندر کبھی باہر، کبھی ایک رہنما کو پکڑو، کبھی شاید شہباز شریف صاحب کو پکڑو۔ لیکن عملاً آپ یہ سمجھیں کہ کوئی جو کوالٹی چینجز آئیں گی پالیٹکس میں وہ نہیں آئیں گی۔ نواز شریف صاحب کا ایک بیانیہ تھا جو انہوں نے اکتوبر 2020 میں دیا ہے، میں باقی بیانیوں کا کوئی تسلسل تھا لیکن اس کے اندر ایک نیا تیکھا اور نیا پن تھا۔ اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک طرف رکھ کے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میری لڑائی جو ہے، انہیں 2 نام بھی لیے تھے، اور ان 2 ناموں کے علاوہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ چند لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو پورے پاکستان کی فوج کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، سیاست ملوث کرتے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ان سے ہماری شکایات ہیں، تو چنانچہ آئین کو بحال کیا جائے اور یہ عمل دخل ختم کرتے ہیں۔
اب یہ صحیح بات ہے کہ یار لوگ اور بھائی لوگ اور ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ فوج سیاست سے باہر نکل جائے تو لوگ کہتے ہیں ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں. اگر اس کے انجام میں عمران خان صاحب کی حکومت ہٹ جاتی ہے تو سودا برا نہیں ہے، اس میں پھر تکلیف کیا ہے؟ ویسے بھی ایک حکومت جو ہے وہ تو علیحدہ بات ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میجورٹی نہیں ہے، کہ کس طریقے سے بتایا جائے کہ میجورٹی نہیں ہے. پہلے تو کولیشن گورنمنٹ ہے جو ڈاکوؤں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، چپڑاسیوں کے ساتھ، انتہائی کرپٹ لوگوں کے ساتھ، نیب زدوں کے ساتھ جب مل کے انہیں بنائی ہے، تو اس میں سے وہ لوگ جو باہر بھی ہیں اور اندر بھی ہیں، اور باہر جب ہیں وہ لوگ جو بقول عمران خان صاحب کے چپڑاسی ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، تو پھر تو آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے. پھر جہانگیر خان صاحب کے جو لوگ ہیں جن کا میں ذکر تھوڑا بعد میں مزید کروں گا، تو پھر بھی آپ کا نہیں ہے. تو مائنارٹی حکومت جو ہے یہ دھڑام سے گر جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ سارا تیرا کرم ہے بابا کہ یہ حکومت ابھی تک بنی ہوئی ہے، یہ حکومت ابھی تک چل رہی ہے. تو بابے کا اگر نکل جائے یا باپ کا رول ختم ہو جائے تو حکومت گر جائے گی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پالیٹکس جو ہے، ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو کبھی انڈرمائن نہ کریں، لیکن ہمارے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سیاستدان چونکہ جاہل ہیں، نواز شریف ڈفر ہے، عمران خان صاحب بالکل فارغ ہے. میں نے کہا فارغ ہے وہ اور کاموں میں، انتظامی امور میں. وہ آپ کے ساتھ جو جس قسم کی جو جھگڑا ہے، معاملہ فہمی ہے، وہ اس میں فارغ نہیں ہے. اگر فارغ ہوتا بغیر گزدار کو ہٹا کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا عمران بالکل فارغ ہے سیاسی طور پر، بالکل اسے کچھ نہیں آتا. 2.5 سال زیادہ حکومت کو ہو گئے ہیں اور تقریباً اتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے. بزدار کو ہٹانے کے لیے آپ نے میڈیا ٹرائل کیا، آپ نے نیب کے کیسز بنوائے، سارے کام کیے، کاف لیگ کے ساتھ جوڑ توڑ کیا، نون لیگ کے ساتھ جوڑ توڑ کیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑ توڑ کیا. بزدار کو ہٹا کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا. جس پہ ہم سارے متفق ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اس متفق ہے کہ پاکستان کی تباہی کا اور بیڑا غرق کرنے میں بزدار کا پنجاب میں چیف منسٹر ہونا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہٹا کے دکھا دیں. چنانچہ یہ جو فیکٹر ہے کہ عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، ان کے کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. نواز شریف صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اپنی گیم کر رہے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس حکومت کو نواز شریف صاحب جو ہے پورے 5 سال کروائیں گے. پاکستان 5 سال بعد کیا ہوتا ہے یہ اب اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا. نہ یہ نواز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ حکمران نہیں ہے کہ پاکستان تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، عمران خان صاحب کے نیچے 5 سال کے بعد بچتا ہے، نہیں بچتا، سانحہ مشرق پاکستان نمبر 2 ہوتا ہے، نہیں ہوتا. یہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، جنہوں نے بڑی محبت اور محنت سے یہ اقتدار حاصل کیا ہے RTS کے تھرو، اور 2018 کا الیکشن کرافٹ کر کے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو انوالو کر کے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، اور پوری قوم کے آنکھوں میں دھول جھونکے بغیر، یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکے بغیر دیدہ دلیری کے ساتھ دن دہاڑے ڈاکہ جو کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر، وہ ڈال کے حکومت قائم کی. چنانچہ اب تو انجوائے تو کرنا چاہیے. اگر اتنی محنت سے میں کوئی ڈاکہ بھی ڈالوں اور کوئی میں بینک لوٹ کے لے کے آؤں، بڑی سیف کاٹ کے اور بڑی کوئی 3-4 ہزار کی سیکورٹی کو ہٹا کے، تو مجھے تو پھر خوشی منانی چاہیے کہ میں بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں. تو یہ خوشی منائیں. اب پاکستان لاس کرتا نہیں کرتا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہے پنجاب حکومت کے بھی محافظ ہیں اور اس حکومت کے محافظ ہیں. تحریکیں بھی چلیں گی، تحریکیں اس کو انڈرمائن بھی کریں گی. انڈرمائن تو خیر حکومت اپنے بوجھ کے نیچے خود ہی بیچاری گڑی جا رہی ہے، زمین کے اندر دھسی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا البتہ ٹیسٹ تھوڑا فرق تھا. ان کا خیال تھا کہ ان ہاؤس چینج ہو جائے تو بلاول کے لیے قومی سطح پہ بھی سپیس بن جائے گی اور پنجاب پہ بھی. پیپلز پارٹی کی مت ماری گئی ہے یا زرداری صاحب کے کیسز کی سختی اتنی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کو جو سپیس ملنی تھی وہ اس وقت مسلم نون کی پروٹیکشن میں ان کو پنجاب میں بھی سپیس مل رہی تھی. بہت ساری مسلم نون نے ان کو بہرحال اتحادیوں نے گناہ پہ اکوموڈیٹ کرنا تھا اور مرکز میں بھی پنجاب سے اکوموڈیٹ کرنا تھا. اور یہ وہ موقع تھا جو بلاول صاحب کے لیے پہلا سٹیپ تھا اگلے الیکشن کے لیے کچھ تھوڑا سا پنجاب کے اندر اپنی حیثیت بحال کرنے کا. لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، اپنی سیاست ہوتی ہے. پیپلز پارٹی نے ضائع کیا، وہ سمجھتے ہیں ان ہاؤس چینج ہو جائے، ان ہاؤس چینج ہو جائے، کچھ ہو جائے. اس وقت جو لوگ پاکستانی عوام کے بیانیے کو لے کے آگے چل رہے ہیں، سیاست انہی کی ہے. شہباز شریف نے بھی اسی کے پیرائے میں سیاست کرنی ہے اور اس کی کوئی آزاد سیاست نہیں ہے. کتنی ملاقاتیں ہمارے دوست محمد علی درانی صاحب نے شہباز شریف صاحب سے کر لی تھی جب PDM کی تحریک چلنے والی تھی. کیا کیا اسپیکولیشن نہیں ہوئی اور کیا کیا نہیں کہا گیا کہ شین سے نون نکلے گا، نون سے شین نکلے گی. اسے صرف لوگ اپنی سہولت کے لیے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے عمران خان صاحب اس کاروبار کے اندر جس کو کہنا چاہیے ان کو نشہ ہو گیا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا، اس میں حرج ہی نہیں ہے.
ایک کام کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کے دن چند دن کے لیے سودگی کے گزر جائیں، وگرنہ اس وقت پاکستان کی سیاست کے جو کنٹرولز ہیں وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہیں، اور مجھے عمران خان صاحب لانے والوں کی بے بسی پہ ترس آتا ہے، اور جہانگیر ترین خان صاحب جیسے عمران خان صاحب نے ملاقات کرنی ہے، آپ یہ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عمران کی ساکھ خراب ہوگی، اس میں جہانگیر ترین خان کی ساکھ خراب ہوگی۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات میں عمران خان صاحب کی نہیں، جہانگیر ترین خان کی ساکھ خراب ہوگی۔ اس میں پورا پروگرام بھی کر دوں گا کیسے۔ باقی عمران خان صاحب جو ہے جہانگیر ترین خان کو کبھی بھی اکیلا فیس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ 12 سال جہانگیر ترین خان صاحب کے وسائل کے اوپر اندھا دھند اس بندے نے اپنی گزر اوقات کی ہے، اس کی عقل کے پہ، اس کے دانش پہ بھی، اور اس کے مال تن من دھن سب کچھ کے اوپر۔ چنانچہ اس وقت جو ہے وہ ساکھ جو ہے جہانگیر ترین خان کی خطرے میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔